بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ تعالی کتاب الآداب میں سے وہی بات چل رہی ہے سلام کے حوالے سے، the book of manners which we started, and its first chapter is regarding salam, how to do salam, how to say salam to each other, when to do, where to do, and what are the virtues of the salam۔ تو سلام کرنا ایک دوسرے کو مختلف اینگلز اور حوالوں سے، مختلف پہلوؤں سے، ڈیفرنٹ اس کے اسپیکٹ جو ہیں، اس حوالے سے الحمدللہ تعالی بہت سی حدیث مبارکہ آلریڈی گزر چکی ہیں، آپ نے سماع کیا ہے۔ انشاءاللہ چند مور کچھ اور بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ some more hadith of Rasulullah I'm going to share with you again 2-3 حدیث مبارکہ today۔ عن غالب قال إن لجلوس بباب الحسن البصري إذا جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتي فأقرئه السلام قال فأتيته فقلت أبي يقرئك السلام فقال عليك وعلى أبيك السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت امام حسن البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی دروازے پر بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے آ کر کہا، بیان کرنے والے غالب ان کا نام ہے، وہ بیان کرتے ہیں کس طرح ایک آدمی نے آ کر کہا، وہ اپنے والد سے اور پھر وہ آگے یعنی اپنے دادا سے، یہ کہ انہوں نے یعنی روایت اس طرح کرتے ہیں اپنے والد سے، پھر وہ اپنے والد سے یعنی ان کے دادا، کہ انہوں نے یوں بیان کیا ہے کہ میرے والد نے مجھے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا، یعنی ان کے دادا بیان کر رہے ہیں، جو شخص بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا، یعنی someone is telling the story about his grandfather۔ تو وہ تو he went to the بارگاہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، تو انہوں نے کہا حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور میرا سلام کہو، and he was told to go to the court of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and say salam to the Prophet علیہ الصلاۃ والسلام۔ So he says I went to the بارگاہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے جا کے سلام کہا اور کہا کہ میرے والد محترم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، سلام کیا ہے۔ He said salam to the Rasul and he said my father has sent salam to you O the Prophet علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا فقال علیک وعلی ابیک السلام، فرمایا تم پر بھی اور تمہارے والد پر بھی سلام ہو۔ اس میں ایک اور اینگل سے فرام ڈفرینٹ اسپیکٹ سے کہ آپ یو کین سینڈ یور سلام ٹو سم ون، اس میں یہ اینگل ہے، یہ پہلو ہے کہ دس از آلسو سنہ آف دا پروفیٹ علیہ الصلاۃ والسلام، سنہ آف دا صحابہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی صحابہ کی سنت تھی کہ اگر خود نہیں جاتے تو کسی کو بھیج کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے پیغام دے کے بھی بھیجا کرتے تھے کہ ہمارا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اس لیے یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ دیکھیں ہم بھی جب کوئی کہتا ہے کہ حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو سارے ملتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کریں۔ یہ ہے حضور کے صحابہ کی سنت، اس زمانے سے چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے ہمیں، قاضی ایاز علیہ الرحمٰن نے شفا شریف کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ ایک شخص کو اسپیشل بھیجا کرتے تھے گھوڑا دے کر سوار کو، کہ وہ اسپیشل جا کر مدینہ شریف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کا سلام پیش کرتا تھا۔ تو یہ
صحابہ کی سنت ہے۔ تو فرمایا میرے والد نے بھیجا، میں نے جا کے سلام کیا اور حضور نے سلام قبول بھی کیا اور جواب بھی دیا کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور تمہارے والد پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ بھی حضور کی سنت ہے اس اینگل سے بھی کہ یو کین سینڈ سلام ٹو سم ون اینڈ ہی مسٹ ریپلائی دا ادر پرسن۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى بحق من الاخره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے، کہ whenever you go to some gathering, anywhere there is a majlis, there is a gathering, محفل، کوئی جہاں بھی جاتے ہیں، some people are sitting there، تو اس مجلس میں اس محفل میں جاتے ہوئے جو ہی whenever you reach there, you arrive there, you should say salam upon them، تو جا کے سلام کیا کرو، اور اگر بیٹھنا چاہو تو بیٹھ جاؤ، یعنی سلام کرنے کے بعد if you want to sit you can sit there، بیٹھ جاؤ اگر بیٹھنا ہے تو then afterward when you come back، جب اٹھو دوبارہ جانے کے لیے کھڑے ہو تو تب بھی سلام کیا کرو۔ so when you go back again from that majlis, from that gathering, you should say salam again۔ تو کسی بھی گھر ہے جہاں بھی جاتے ہیں، مجلس ہے، محفل ہے، بیٹھے ہیں لوگ، چند بیٹھے ہوئے ہیں، تو جائیں تو جب بھی سلام کریں، تو واپس پلٹیں تو تب بھی سلام کریں۔ تو اس لیے جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ بھی سلام کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اگلی حدیث مبارکہ جو ہے یہ پہلے اس طرح کا مضمون گزر چکا ہے، تو اس میں ایک دو الفاظ زیادہ ہیں، تو اصول برکت کے لیے دوبارہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا خیر فی جلوس فی الطرقات الا لمن هدى السبیل ورد التحیۃ وغض البصر واعان علی الحمولۃ او کما قال۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو راستوں میں بیٹھنے والی بات تھی، لوگ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسٹریٹس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، وداؤٹ اینی ریزن۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں بھی یہی تھا، پہلی ترجیح یہی تھی، فرسٹ پرائرٹی ناٹ ٹو اسٹے آؤٹ سائڈ فرام وداؤٹ اینی جینون ریزن۔ جہاں سے لوگ گزرتے ہیں، راستہ ہے، وہاں پر آپ کو ایسے کھڑے نہیں ہونا چاہیے بغیر کسی وجہ کے۔ تو فرمایا راستوں میں کھڑا ہونا یہ تمہارے لیے بھلا اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دیر از nothing good for you if you stay outside in the street, on the road, on the side of the people are passing by، جہاں سے گزرتے ہیں وہاں پہ کھڑا ہونا not good for you، کہ this is first priority، پہلی ترجیح یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں راستے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ لوگ گزرتے ہیں، مائیں بہنیں گزرتی ہیں، فیملیز گزرتی ہیں، تو ایک شخص ویسے ہی کھڑا ہے، کوئی کام نہیں، تو فرمایا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اس سے روکا ہے۔ پھر ساتھ یہ فرمایا اس حدیث پاک میں بھی ایسا ہی تھا کہ ہاں کوئی جینون ریزن ہے، اس میں سے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو ایسا اس زمانے میں تو کوئی ایسی کی بات نہیں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ راستے سے گزرتے تھے، تو ظاہر ہے اگر کسی مسافر نے راستہ پوچھنا ہے تو اس لیے وہ کھڑا ہے، کوئی بھولا ہوا کوئی شخص ہے تو میں اسے راستہ بتا دوں، تو فرمایا اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو۔ لیکن اس حدیث پاک میں یہ تھا کہ راستے میں اگر کھڑا ہونا ہے نا، کوئی وجہ ہے، جینون ریزن ہے، کسی وجہ سے کھڑے ہو تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ وہ کیا ہے؟ تو اس میں وہ تفصیلات تھیں۔ اس میں یہ ہے کہ مگر اس شخص کے لیے کہ جو وہاں باہر کھڑا ہے کہ وہ راستہ لوگوں کو بتائے، ٹو گائیڈ دا پیپل اف ہی اسٹیئنگ آؤٹ سائڈ۔ آج کل اس زمانے میں تو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں، گاڑی میں جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو وہ ٹم ٹم لگایا ہوا ہے، نیویگیشن لگا ہوا ہے، راستہ خود ہی پتہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس شخص کے لیے جو باہر کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ اس شخص کے لیے جو باہر کھڑا ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے، ویسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم، تو بغیر کسی وجہ کے بندہ باہر کھڑا ہو تو وہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، بھئی یہ شخص کیوں کھڑا ہے، کوئی کام بھی نہیں ہے، ویسے ہی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے روکا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اچھی بات نہیں ہے، دس از ناٹ گڈ۔
to stay outside without any reason in the streets. اس سے روکا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن صرف ایکسیپشن ان لوگوں کو دی ہے کہ فرمایا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، باہر کھڑا اس لیے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، ایز اے گائیڈ کھڑا ہے. پھر فرمایا اگر کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کے سلام کا جواب دینا، ورد التحیۃ، کہ وہ سلام کا جواب دے. یہ اس موضوع سے ریلیٹڈ بات تھی، اس لیے حدیث پاک اس میں آئی ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو دین ہی شوڈ رپلائی فار دا سلام. وہ جو سلام لوگ اگر اسے کرتے ہیں تو اس کا سلام کا وہ جواب بھی دے. اور سب سے بڑی بات جو اس میں اس حدیث پاک میں بھی تھی، اس میں بھی ہے کہ وغض البصر، کہ اگر وہ باہر کھڑا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. اب مجھے بتائیں جو شخص باہر کھڑا ہے بغیر کسی وجہ کے، نہ اس نے راستہ کسی کو بتانے کی اس کو کوئی ضرورت ہے، نہ اور کسی چیز کے لیے، پھر کیوں کھڑا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ویسے ہی کھڑا ہے صرف دیکھنے بالنے کے لیے. اس سے حضور نے روکا ہے، فرمایا پھر نگاہوں کو نیچا رکھے. وہ کیسے نیچا رکھے؟ وہ تو کھڑا اس لیے ہے. دیر از اے پوائنٹ. آقا علیہ السلام فرمایا کہ باہر ایسے بغیر کسی وجہ کے کھڑا نہ ہو، کوئی کسی وجہ سے اگر کھڑا ہے تو پھر اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے. تو جس نے نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے وہ بغیر وجہ کے باہر جائے کیوں؟ وہ تو نہیں جائے گا. If there is no reason for him, تو then he will never go outside. There is a point. If you go outside, staying outside with some genuine reason, then you have to keep your the eyes down, your gaze down. نگاہوں کو، نظروں کو نیچا رکھو. تو اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا کو یہ بھی پھر کرنا ہے. وَأَعَانَ عَلَى الْحَمُولَ، جو شخص باہر کھڑا ہے کسی کو مدد کی ضرورت ہے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا، کسی مدد کی کوئی سواری پا رہا ہے، کوئی سامان لادنا ہے، کوئی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے، سپورٹ کرنی ہے، تو فرمایا اس کے لیے وہ باہر کھڑا ہے تو یہ چیزیں بھی ساتھ کرے. کوئی راستہ پوچھے اسے راستہ بتائے، سلام کرے تو جواب دے، نگاہوں کو نیچا رکھے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرے. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی تھی کہ باہر کھڑا نہ ہو، کہ ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ وداؤٹ اینی ریزن، ڈونٹ اسٹے آؤٹ سائڈ دا اسٹریٹس وداؤٹ اینی ریزن. یہ فرسٹ پرائرٹی ہے، یاد رکھیں. اس حدیث پاک میں فرمایا لا خیر فی جلوس فی الطرقات، راستوں میں کھڑا ہونا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اٹس ناٹ گڈ فار یو ٹو اسٹے آؤٹ سائڈ. یہ وداؤٹ اینی ریزن یہ کھڑا ہونا بہتر نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک میں بھی تھا، آج اس حدیث پاک میں بھی وہی باتیں ہیں. بغیر کسی وجہ کے باہر نہیں جانا چاہیے. آخر میں انشاءاللہ یہ حدیث پاک بھی پہلے گزر چکی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق ہوئی تھی اسی سے ملتی جلتی، یہ کافی لمبا اس کا مضمون ہے، لیکن جو ریلیٹڈ بات ہے میں وہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کرنے کے بعد جب روح ڈالی تھی تو when the Prophet Adam علیہ السلام was created, then Allah subhanahu wa ta'ala put the ruh, the soul, the spirit into the body of the Adam علیہ الصلوۃ والسلام. Then he opened his eyes. آدم علیہ السلام کی روح پھونکی، انہوں نے آنکھ کھولی. Then he sneezed. اس حدیث پاک میں یہ نہیں تھا، اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلق کرنے کے بعد، کریشن کے بعد روح پھونکی تو انہوں نے چھینک لی. تو he sneezed. جب ان کو چھینک آئی تو کہا الحمدللہ. انہوں نے کہا یہی وہ جو سنت ہم کرتے ہیں نا، چھینک آئے تو کہو الحمدللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. تو فحمد اللہ باذنہ، یعنی اللہ رب العزت کے حکم سے آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی. فقال له ربه يرحمك اللہ. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے آدم علیہ السلام سے کہا کہ may Allah subhanahu wa ta'ala bless you، تمہیں bless you، اللہ رب العزت کی رحمت ہو آپ پر. اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت کہ چھینک آتی ہے تو کہ الحمدللہ. ہم تو حضور کی سنت ادا کرتے ہیں نا، حضور نے ہمیں بات میں دیکھیں یہ سب سے پہلے پہلے انسان تھے. وہ the first human being created by Allah subhanahu wa ta'ala. Then he sneezed. He was the first one. Anyway, he had to be the first one. Then he sneezed, being the first man, first human being. تو آپ کو چھینک آئی تو کہا الحمدللہ. تو پہلے آدم علیہ السلام جن کو چھینک آئی انہوں نے کہا الحمدللہ. لیکن جو زیادہ خوبصورت بات وہ یہ ہے کہ اس چھینک کا سب سے پہلے جواب کس نے دیا؟ اللہ رب العزت نے خود. اللہ سبحانہ وتعالی the creator, he himself replied to this, to آدم علیہ السلام کہ یرحمک اللہ. تو آج بھی اگر آپ کوئی چھینک کسی کو آئے تو الحمدللہ کہے، آدم علیہ السلام کی سنت، اور جو جواب دیتا ہے وہ رب کی سنت ادا کرتا ہے. تو when you sneeze you say alhamdulillah, you follow the sunnah of the Adam علیہ السلام, being the man, human being. تو whoever replies the other person
who is in front of you, he say yarhamukallah, he is following the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ اللہ رب العزت کی سنت ادا کرتے ہوئے اس کو جواب دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو پہلی چھینک آئی تھی انہوں نے الحمدللہ کہا تھا، اس پہلی چھینک کا جواب رب نے خود عطا فرمایا تھا یہ کہہ کر کہ یرحمک اللہ. پھر اسی طرح اس حدیث پاک میں بھی تھا کہ اب جائیے کہ یا آدم اذهب الی اولئک الملائکہ، وہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ان کے پاس جائیے اور سلام کیجئے. تو انہوں نے جا کے سلام کہا کہ فرمایا گو ٹو دوز اینجلز دے آر سٹنگ دیر، سے سلام ٹو دیم فقل السلام علیکم. تو انہوں نے جا کے سلام کیا، فقال السلام علیکم، قالوا علیک السلام ورحمۃ اللہ. تو انہوں نے جو ہم جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے بھی کہا کہ آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں. تو پھر جب ہوا تو واپس آئے، ثم رجع الی ربہ، پھر اپنے رب کے پاس واپس آئے. تو فرمایا قال ان هذه تحیتک و تحیت بنیک بینہم، فرمایا یہ گریٹنگ ورڈز ہیں، یہ سلام کا طریقہ ہوگا آپ کی اولاد کا. آدم علیہ السلام فرمایا یہ جو کہا ہے نا آپ نے اور فرشتوں نے جواب دیا ہے، یہ الفاظ سلام اور آداب کے آپ کی اولاد میں ہوں گے، یہی ہوں گے، اور آج تک ہم اسی پر عمل پیرا ہیں الحمدللہ تعالی. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج بھی جو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہیں مختلف پہلوؤں سے سنا کے اللہ پاک حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی سنتوں سے سچی محبت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.